ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے۔ قسط نمبر 11۔ فرال وہ لائبریری میں کتابوں کے رکس کے پاس کھڑی الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی جب اپنے نام کی سرگوشی پہ چونک کر سر اٹھایا، لیکن اس کے علاوہ تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اپنا وہم جان کر وہ پھر سے کتابیں دیکھنے لگی۔ فرال، اس دفعہ سرگوشی ذرا بلند تھی، جیسے کسی ہارر مووی میں کوئی بھوت کسی کا نام پکارتا ہے۔ کون ہے؟ اس دفعہ اس نے گردن یہاں وہاں گھماتے ہوئے خوف سے پوچھا۔ میں بھوت ہوں، اچانک سے وہ ریک کے پیچھے سے نکل کر لہجے کو پر اسرار بناتے ہوئے بولا۔ وہ خوف سے چیخنے لگی تھی جب حماس نے جلدی سے اس کے لبوں پہ اپنی ہتھیلی جما دی۔ مرواؤ گی کیا؟ وہ چکنے انداز میں ادھر ادھر دیکھتا ڈر کر بولا۔ تم پاگل ہو کیا؟ جہاں نکال دیا تھا ہمارا۔ اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے وہ دل پہ ہاتھ رکھے گہرے سانس لیتے ہوئے اسے گھور کر بولی۔ سوری یار، بس ایسے ہی مذاق کر رہا تھا میں۔ اس نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ تم پیچھا کیوں کر رہی تھی ہمارا؟ بھوری آنکھوں کو چھوٹا کرتے ہوئے اس نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ یار میں لڑکا ہوں۔ اس کے مذکر مونس کو پھر سے الٹ پلٹ کرنے پر وہ جھنجلا کر بولا۔ نہ تو ہم تمہارا اچار ڈالے اس بات پر کہ تم لڑکا ہو۔ نیچے کتابیں گری اٹھا کر پھر سے ریک میں لگاتے ہوئے اس نے طنز سے پوچھا۔ میں نے کب کہا اچار ڈالو؟ بس مجھے لڑکا ہی رہنے دو۔ اس کے انداز میں خاصی التجا تھی۔ تم کو ہمارا نام کس نے بتایا؟ اچانک سے یاد آنے پہ وہ چونک کر بولی۔ انداز تفتیش لیے ہوئے تھا۔ میری ہونے والی بھابھی کی بہن لگتی ہو، کیا اب بھی نام نہیں پتہ چلے گا؟ مسکراہٹ دباتی ہوئی اس نے شرارت سے پوچھا۔ ویسے تم چھپا کیوں رہی تھی مجھ سے اپنا نام؟ تاکہ تم مجھے ایسے ڈراؤ نا، وہ طنز سے کچھ دیر پہلے کا حوالہ دیتے ہوئے بولی تو پھر کسی آنا ہو گیا۔ کیوں آئی ہو تم ادھر؟ تم جانتی ہو فرال، مجھے لائبریری فوبیا ہے۔ سال میں صرف ایک باری میں یہاں قدم رکھتا ہوں، وہ بھی تب جب کوئی پروفیسر سزا کے طور پہ مجھے یہاں قید کر دیں۔ تو ہمیں کیوں بتا رہی ہو؟ تاکہ تم یہ سوچو، جو پورا سال یہاں کا رخ نہیں کرتا وہ ہفتے میں 2 بار یہاں آنے پہ مجبور ہو چکا ہے، وہ بھی صرف تمہاری وجہ سے۔ زومینی انداز میں کی گئی اس کی بات فرال کے خاک پلے پڑی تھی۔ ہم تو نہیں لائے تھے تمہیں یہاں زبردستی، وہ لاپرواہی سے بولی۔ لیکن تم نے مجبور کیا تھا نا؟ ہم نے مجبور کیا تھا؟ لڑکا کیوں جھوٹ بول کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہی ہو؟ اس نے آنکھیں دکھا کر پوچھا۔ یار اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ تم بہت معصوم سی ہو، لیکن اتنی بھی کیا سادگی کہ تم میرے جذبات نہ سمجھ سکو؟ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ وہ تنگ آ کر بولی۔ بیڑا غرق۔ آنکھیں میچ کر اس نے گہری سانس لیتے ہوئے خود پہ ضبط کیا۔ اس کی اردو ٹھیک نہیں کی تو بہت مسئلہ ہو جائے گا، وہ بے بسی سے سوچ کر رہ گیا۔ تم وہ شادی والا بات تو نہیں کرنے آئی پھر سے؟ انگلی اس کی جانب اٹھاتے ہوئے اس نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ جب تک تمہیں اردو میں PhD نہیں کروا دیتا میں شادی نہیں کروں گا فرال۔ سینے پہ دونوں بازو لپیٹتے اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ تو پھر کو چھوڑو، یہ بتاؤ آج اکیلے کیوں گھوم رہی ہو؟ تمہاری دونوں بہنیں نہیں آئیں کیا؟ ماروی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور صوبیہ کا معلوم نہیں، اور تم کب سے ہمیں فالو کر رہی ہو؟ باہر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے اس نے پوچھا، جو اس کے ساتھ ہی آ رہا تھا۔ جب تم نے یونی میں قدم رکھا تھا، مسکراتی نظریں اس کی نگاہوں میں گاڑتے ہوئے اس نے جس شوخی سے کہا تھا وہ جانے کیوں گڑبڑا کر نگاہ چرا گئی۔ نچلا لب دانتوں تلے دباتے ہوئے وہ چہرہ جھکا کر مسکرا دیا تھا۔ تمہاری کلاس نہیں ہے جو یہاں گھوم رہی ہے؟ اس نے باہر آتے ہوئے پوچھا۔ بنک کر کے آیا ہوں۔ کیوں؟ وہ حیرت سے بولی۔ یہ بھی میں بتاؤں؟ اس نے مصنوعی گھورتے ہوئے پوچھا۔ تو اور کون بتائے گا؟ اف، وہ کرا کے رہ گیا۔ بتاؤ بھی یا میں جاؤں کلاس میں؟ کندھے پہ ڈلے بیگ کے اسٹریپ کو پکڑے وہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ جاؤ، پھر کبھی بتا دوں گا، وہ کہنے لگا تھا، لیکن تھوڑی دور جب درخت کے پاس کھڑے ان تینوں کو خطرناک انداز میں اپنی طرف گھورتے پایا تو بکلا کر اسے وہاں سے بھیجنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی اور دوسرے ہی لمحے وہ بھی کامرس ڈپارٹمنٹ کی طرف دوڑ لگا چکا تھا۔ وہ تینوں بھی بھوتوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ 1 منٹ، وہ اچانک سے دونوں ہاتھ پھیلا کر اس کی راہ میں آ گئی تھی۔ سواش نے خفیف سے ابرو اٹھا کے اسے دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ آپ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ تھک تھک کرتے دل کو سنبھالتی ہوئی اس نے اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کوئی کام؟ جانے ایسی کشش کیا تھی اس کے چہرے میں جو نگاہ پڑتے ہی موڈ خوشگوار سا ہو جاتا تھا۔ وہ آپ سے بات کرنی ہے مجھے، بہت ضروری۔ ارد گرد چکنے انداز میں نظریں دوڑاتے ہوئے اس نے جلدی سے کہا کہ کہیں کوئی اس طرف نہ نکل آئے۔ کہو، سن رہا ہوں۔ یہاں؟ تو پھر کہاں؟ اس نے سوالی انداز میں پوچھا۔ انگلیاں مروڑتی وہ تذ بذب کا شکار لگ رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے بات شروع کرے۔ I'm getting late ایزا، جو کہنا ہے جلدی کہو۔
مائزہ کے چہرے پہ اچانک ہی ناگواری کے رنگ چھلکنے لگے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے عزت مت کہا کریں، مائزہ نام ہے میرا، آپ بھول کیوں جاتے ہیں؟ اب کہ اس کی آواز میں تیکھا پن تھا۔ اور میں نے بھی تمہیں کچھ کہا تھا، اگر تمہیں یاد ہو تو۔ اس کے برعکس سواش کا انداز پرسکون تھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں ہے، آپ بس یہ بتائیے کہ پپو نے آپ سے شادی کے بارے میں کوئی بات کی ہے یا نہیں؟ فضول بحث میں پڑنے کی بجائے اس نے دو ٹوک انداز میں پوچھا۔ کس کی شادی کے بارے میں؟ اس نے انجان بنتے ہوئے ناسمجھی سے کہا۔ آپ کی اور میری شادی کے بارے میں، اس نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ نہیں تو ممی نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی، کیونکہ سچ بھی تو یہی تھا۔ زرمین نے مائزہ کا نام لے کر تو براہ راست اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ سچ میں نہیں کی؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ کیوں؟ تم چاہتی ہو کیا ممی مجھ سے ایسی کوئی بات کریں؟ زیر لب مسکراتی ہوئے اس نے شوخی سے کہا، لیکن اس کا دل تو جیسے بلیوں اچھل رہا تھا، سکون تو جیسی رگوں پہ مصرائیت کر گیا۔ سواش کی بات تو اس نے سنی ہی نہیں، خوشی ہی اتنی بے پایا تھی۔ بالکل بھی نہیں، اس نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن میں ضرور کرنے والا ہوں۔ سواش کی اگلی بات پہ اس کی مسکراہٹ سے مٹ سی گئی۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ دل اچانک ہی دھڑک اٹھا تھا۔ فٹ پاتھ کے پاس گاڑی لا کر اس نے ایک دم سے بریک لگایا اور ایگنیشن میں سے چابی نکال کر مٹھی میں دباتے ہوئے پیچھے کو ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ گاڑی کیوں روک دی آپ نے؟ سمرین نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی حیرانگی سے پوچھا، جو بازو سینے پہ لپیٹے پرسکون سا تھا، جیسے آدھے گھنٹے پہلے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تاکہ تم اپنے رونے کا شغل پورا کر لو، اس نے اسی اطمینان سے جواب دیا۔ سیریسلی سمرین، تمہیں مجھ سے زیادہ ان مجرموں کی فکر ہے۔ اگر ان کی جگہ مجھے گولی لگ جاتی، میں مر جاتا، تب تم خوش ہوتی؟ میرا وہ مطلب نہیں تھا کنان۔ تو پھر کیا مطلب تھا؟ تم یہی کہہ رہی تھی نا کہ میں ان پر جوابی فائر نہ کروں۔ چلو ٹھیک ہے، میں نہیں کرتا اپنا دفاع، لیکن تم نے دیکھا تھا نا کہ وہ کتنے لوگ تھے۔ اگر وہ سب مجھے گھیر کر مجھ پہ اٹیک کر دیتے تو پھر؟ اس کی طرف رخ موڑے وہ سنجیدہ اس پاٹ لہجے میں اسے پوچھ رہا تھا، جس کے آنسو تواتر سے اس کی گال پہ پھسلتے جا رہے تھے۔ مجھے صرف آپ کی فکر تھی، پلکیں چپک کر آنسو روکنے کی کوشش میں اس کی دھیمی لیکن گیلی آواز میں کہا۔ آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ اچانک ہی اس کی نظریں اٹھا کر شکوہ کناں انداز میں کہا۔ گلابی میک اپ سے پاک معصوم سا چہرہ، اس پہ جھکی اس کی شبنم سے بھیگی خمدار دراز پلکیں۔ وہ اپنا دل تھام کر رہ گیا۔ پہلے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن کچھ دیر اور اسے دیکھتا تو یقیناً دل کا کام تمام ہو جانا تھا۔ کچھ ہوا تو نہیں نا؟ وہ چاہ کر بھی اپنے انداز میں ناراضگی پیدا نہ کر سکا۔ اور کچھ ہو جاتا تو تمہیں یہ ڈر تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو تم گھر کس کے ساتھ جاتی؟ نچلا لب دانتوں تلے دباتے ہوئے کنان نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ لیکن سچ تو یہی تھا کہ وہ گاڑی میں پھیلے بوجھل پن کو ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ ڈیٹ تو خراب ہو ہی چکی تھی۔ ماں کنان، سمرین نے آنکھوں میں شدید خفگی بھر کے اسے دیکھا۔ اوکے، میں مذاق کر رہا تھا۔ یہ بتاؤ کہاں چلنا ہے؟ کیا مطلب کہاں چلنا ہے؟ اس سب کے باوجود بھی آپ کہیں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ مجھے گھر چھوڑ دیں پلیز۔ تو تمہیں کس نے کہا ہے کہ اسے سر پہ سوار کرو؟ تکلیف دہ چیزوں کو بھلانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ آپ کے لیے آسان ہوگا اتنی جلدی بھلانا، کیونکہ آپ کا تو روز کا ہی کام ہے، لیکن مجھ پر پہلی دفعہ یہ سب گزرا ہے۔ مجھے تو ذہن سے نکالنے میں وقت لگے گا نا۔ صحیح بات ہے، شاہ نے اچکا کر اس کی تائید کرتے ہوئے کنان نے چابی لگا کر پھر سے گاڑی سٹارٹ کر دی، جبکہ وہ ٹیشو سے اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ ہماری پہلی ڈیٹ تو کافی یادگار نہیں ہو گئی؟ کار روڈ پہ لاتی ہوئے اس نے شوخی سے سمرین کو کہا۔ بالکل، میں تو ساری زندگی نہیں بھولوں گی، اس نے بغیر کسی تاثر کے جواب دیا تو وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ کیا بات کرنے والے ہیں آپ پھپھو سے؟ اس کی آواز لرز گئی۔ سیاہ آنکھیں حیرت سے پھیلائی وہ اسے دیکھ رہی تھیں۔ ممی چاہتی ہیں کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ تو؟ اس کے تو میں بھی ڈھیروں اندیشے اور خوف سا تھا۔ تو ظاہر ہے میں ہاں کر دوں گا، اس نے شانے اچکا کر کہا، جبکہ چہرے کا تو سارا خون ہی ایک دم سمٹ چکا تھا۔ لگتا تھا جیسے دل نے دھڑکنا ہی چھوڑ دیا ہو۔ آپ ہاں نہیں کریں گے؟ کئی لمحے گزرنے کے بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہو پائی، ورنہ تو حواس ہی سلب ہونے لگے تھے۔ اس کے لہجے میں دھونس سی تھی۔ سواش بغور اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اور میں ہاں کیوں نہیں کروں گا؟ دل بجھ چکا تھا، لیکن تاثرات کو اس نے نارمل ہی رکھا۔ کیونکہ میں ایسا نہیں چاہتی، بگڑے انداز میں اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ اگر تم ایسا نہیں چاہتی تو انکار بھی تم ہی کرو گی نا، میں کیوں کروں؟ بات تو آپ سے کی گئی ہے نا، انکار بھی تو آپ ہی کریں گے نا پھر، وہ تن سے تیکھے لہجے میں بولی۔ لیکن میں انکار نہیں کروں گا، تم نے کرنا تو شوق سے کرو، ایک دم ہی سنجیدہ لیکن اکڑ انداز میں کہتی ہوئی وہ آگے کو قدم بڑھا چکا تھا۔ وہ پیچو تاب کھاتی اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی۔
اپنی آنکھوں کے سامنے اسے کسی اور کا ہوتے دیکھنے سے تو اچھا تھا وہ اپنی زندگی ہی ختم کر لیتا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی اس پر اٹیک کی خبر سارے گھر کو ہو چکی تھی۔ اس پر اتنے حملے ہوتے تھے کہ اب تو یہ عام سی بات ہو گئی تھی، لیکن پریشانی تو اس بات کی زیادہ تھی کہ اس بار سمرین بھی اس کے ساتھ تھی۔ بڑی مشکل سے سب کو اطمینان دلانے اور فون پہ سمرین سے بات کروانے کے بعد وہ اپنے روم میں آیا اور 10 منٹ بعد ہی چینج کر کے وہ پھر تھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ کیوں شہزادے، کیسے پٹایا بھابھی کو؟ ان تینوں نے اسے جا ہی لیا۔ بس ٹیلنٹ ہے تمہارے بھائی کا، تم لوگوں سے تو کچھ ہوا ہی نہیں، تو میں خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت میدان میں کود پڑا اور دیکھو کامیاب بھی ٹھہرا۔ خوشی تو اس کے انگ انگ سے چھلک رہی تھی۔ جو کام وہ 2 مہینے میں نہ کر سکے تھے اس نے 2 منٹ میں کر لیا تھا۔ اس عرصے میں فرال نے اگر اس سے پیار سے بات نہیں کی تھی تو غصے سے بھی نہیں کی تھی۔ نہ تو اس کی پیشانی پہ بل تھے اور نہ چہرے پہ غصہ، یعنی کہ پتھر میں پہلی جونک لگ چکی تھی۔ شاباش میرے یار، یہ کام کیا ہے نا شیروں والا۔ مشر نے اس کی کمر پہ زوردار تھپکی دی۔ پھر بتاؤ رات کا کیا پلان ہے؟ آواری چلیں؟ ویسے بھی کافی دن ہو گئے آوارہ گردی کیے ہوئے۔ آخری دفعہ جب کی تھی تو تھانے کی زیارت کروا دی تھی، دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے۔ فہام نے ہنستے ہوئے حماس کی سالگرہ والی رات کے بارے میں کہا۔ ٹھیک 7 بجے پہنچ جانا پھر۔ وہ تینوں آپس میں ڈسکس کر رہے تھے اور وہ تذبذب میں تھا۔ تجھے کیا ہوا؟ سمیر نے اسے دیکھا تو اچانک ہی پوچھا۔ وہ اصل میں بات یہ کہ سر کھجاتی اس نے تمہید باندھی۔ آگے بھی بول دے۔ میں نہیں آ سکوں گا رات کو، ہچکچاتے ہوئے مشر نے کہہ ہی دیا۔ کیا کہا ہے؟ ذرا دوبارہ کہنا۔ فہام کے آستین چڑھا کر سنجیدہ انداز سے پوچھنے پر اس کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ یار میرے بھائیوں، سمجھنے کی کوشش کرو، مجبوری ہے، وہ انتہائی بے بسی سے بولا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، اگر تو نہیں جا سکتا تو رہنے دے۔ خلاف معمول حماس کے اتنے آرام سے مان جانے پہ جذبات کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ اسے دیکھتے رہ گیا۔ تو سچ کہہ رہا ہے نا؟ وہ اب بھی بے یقین تھا۔ اس کے کچھ کہنے کی بجائے فقط اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ تبھی مشر کے فون پہ رنگ ہوئی۔ زرکا کالنگ کے الفاظ دیکھ کر وہ کال کاٹنے ہی لگا تھا، تبھی حماس نے اچانک ہی اس کے ہاتھ سے فون جھپٹ لیا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ تب تک وہ کال یس کر کے کان سے لگا کر چند قدم چلتے ہوئے تھوڑا آگے کو جا کھڑا ہوا۔ ہیلو، کہاں ہو مشر تم؟ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ اسپیکر میں سے زرکا کی ناراضی آواز اس کے کان سے ٹکرائی۔ اس کی غیر اخلاقی حرکت پہ وہ ناپسندیدگی اور شدید ناراضگی سے حماس کو دیکھتے ہوئے اس کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ فہام اور سمیر نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے اپنے قبضے میں کیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ وہ بھنا کر بولا۔ آرام سے بچے، تیری آواری جانے کا انتظام ہو رہا ہے، اب اتنے برے تو نہیں ہیں ہم کہ تجھے چھوڑ کے اکیلے چلے جائیں۔ فہام نے جلانے والی شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ یہ تم لوگ اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ۔ حماس، فون بند کر، میں کہہ رہا ہوں کال کاٹ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ غصے میں بپھرا ان تینوں پہ برس رہا تھا۔ تم دونوں اس کا منہ بند نہیں کر سکتے؟ کچھ قدم کے فاصلے پہ کھڑے فون کان سے لگائے اس نے ذرا سا رخ موڑ کر بیزاری سے ان کو مخاطب کیا، جنہوں نے زور شور سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اس کے منہ پر اپنے بھاری ہاتھ جما دیے تھے۔ دیٹس گڈ۔ وہ دوبارہ فون کی طرف متوجہ ہوا جہاں وہ لڑکی نہ جانے کون کون سے گلے شکوے کر رہی تھی۔ بات سنو چڑیل، یہ تمہاری الف بے پہ سننے کا اس وقت بالکل موڈ نہیں ہے میرا۔ ہو بہو مشر کے انداز و آواز میں بات کرتا وہ مقابل کو پہلے ہونک اور پھر تیش دلا گیا تھا۔ کیا بکواس کرے ہو مشر، تم ہوش میں تو ہو؟ پتہ بھی ہے بول کیا رہے ہو؟ اس کی غصے میں بھری آواز ابھری۔ اس وقت میں اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ بکواس کر رہا ہوں۔ یار مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ کیوں فون کر کے اتنا تنگ کرتی ہو؟ اتنا فالتو نظر آتا ہوں میں جو ہر وقت سر جھکائے تمہاری گیان سنتا رہوں؟ بخش دو مجھے، زندگی عذاب بنا کے رکھ دیا میری، چڑیل نہ ہو تو۔ وہ شدید اکتائی ہوئے لہجے میں فون کو ہونٹوں کے پاس کیے بلند آواز سے کہے جا رہا تھا، جو مشر اور زرکا دونوں کے غصے میں اضافے کا سبب بن رہا تھا۔ چینج ہوا تیرا ارادہ؟ اسپیکر پہ ہاتھ رکھے اس نے گردن موڑ کے مشر کو دیکھا جو ان دونوں کی گرفت سے نکل بھاگنے کی جان توڑ کوشش کر رہا تھا۔ حماس کے استفسار کرنے پہ اس نے غصے سے گھورتے ہوئے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا۔ منہ پر تو ان دونوں نے ہاتھ جمائے ہوئے تھے۔ اوکے باس، شانے اچکاتے ہوئے دوبارہ فون کی طرف متوجہ ہوا جہاں زرکا اسے سخت سنانے میں مصروف تھی۔ لگتا ہے تمہارے دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے، ورنہ میں دیکھتی کہ تمہاری ہمت کیسی ہوتی ہے مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی، وہ دانت پیستے ہوئے بول رہی تھی۔ او بس کر دے چڑیل، بولا ہے نا جان چھوڑ دے میری، آدم خور بلا کی طرح میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ قسم سے تنگ آ گیا ہوں میں تمہاری بک بک سے، ہمت ہے میری جو آج تک تمہیں خاموشی سے چپ چاپ برداشت کرتا رہا ہوں۔ اوہ تو تم برداشت کرتے رہے ہو مجھے، وہ دانت پیستے ہوئے تن سے بولی۔ اور نہیں تو کیا، اوکے بس اب تم دیکھتے جاؤ میں کرتی کیا ہوں تمہارے ساتھ۔ جارحانہ انداز میں دھمکاتے ہوئے اس نے ٹھک سے فون بند کر دیا تھا۔ یا اللہ شکر تیرا،
چہرے پہ دونوں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ ان کے پاس آیا۔ ابھی تو کیسے برداشت کرتا ہے اس حسین بلا کو؟ صرف 2 منٹ میں میرا سر گھما کے رکھ دیا۔ اور ایک میری پٹھانی ہے، کتنی کیوٹ ہے، کتنا پیارا بولتی ہے۔ اور ایک یہ زرکا، اوف بلا، جو بولتی بھی ایسے ہے جیسے سامنے والے کو ہتھوڑا مار رہی ہو۔ میری ماں تو، اوہ تیری، اوہ ایک کمینے۔ حماس کو اپنی بات ادھوری چھوڑنی پڑی کیونکہ ان کی گرفت سے نکل کر وہ کسی بے قابو جن کی طرح اس پہ پل پڑا تھا۔ اگر تو وہ ہڑبڑا کر وہاں سے دوڑنے لگاتا تو یقیناً مشر کے ہاتھوں اپنی گردن اڑوا چکا ہوتا۔ وہ بیڈ پہ لیپ ٹاپ اپنے سامنے رکھے بیٹھی تھی، چند فائلز اور بکس بھی وہیں کھلی پڑی تھیں۔ جب ہی رنگ ٹون بجنے پہ اس نے اپنے پاس پڑا فون اٹھا کر دیکھا جہاں ایس پی کنان کالنگ لکھا رہا تھا۔ سمرین، تمہارا منگیتر فون کر رہی ہے، پرال نے سر اٹھا کر اس کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ڈریسنگ کے پاس کھڑی ہاتھوں پر نائٹ کریم کا مساج کر رہی تھی۔ فون کر رہا ہے، سمرین نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے تصحیح کی۔ ہاں وہی۔ لاپرواہی سے اس کو فون پکڑا کر وہ پھر اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ وہ کال یس کرتے ہوئے بالکنی میں آ کھڑی ہوئی تھی جہاں ہر چیز ہی سیاہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ فون کان سے لگاتے ہی کنان کی بھاری آواز اس کے دل میں ہلچل مچا گئی۔ وعلیکم السلام، کوئی کام تھا؟ اس نے لہجے کو سرسری بنا کر پوچھا۔ نہیں، کام تو کوئی نہیں تھا، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ تو پھر فون کیوں کیا؟ بالوں کی لٹ کو انگلی پہ لپیٹتی ہوئی اس نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ بس اپنی پاگل سی ڈاکٹر سے بات کرنے کو دل چاہ رہا تھا، اسی لیے یاد کر لیا۔ میں پاگل ہوں؟ وہ صدمے سے بولی۔ تو کیا نہیں ہوں؟ کنان نے چھیڑتی ہوئی الٹا اس سے سوال کیا۔ اگر میں پاگل ہوں تو پھر بات کیوں کر رہے ہو مجھ سے؟ اس نے روٹھے لہجے میں کہا۔ کیونکہ میرا دل تمہارے پیچھے پاگل ہو گیا ہے نا، وہ بے بسی سے بولا۔ میرا خیال ہے رات بہت ہو گئی، آپ کو سو جانا چاہیے۔ اس کو پٹڑی سے اترتے دیکھ سمرین نے بات پلٹتے ہوئے کہا، لیکن میرا سونے کا نہیں، تم سے بات کرنے کا موڈ ہے۔ لیکن مجھے تو نیند آ رہی ہے اور میں سونے جا رہی ہوں۔ اوکے پھر کل میں ہاسپٹل آ رہا ہوں، وہیں بات کر لیں گے، اس نے اچانک سے کہا تو وہ گڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ ہاسپٹل؟ وہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بات کرنی ہے ابھی کر لیں۔ کوئی بات نہیں کرنی، گڈ نائٹ سویٹ ہارٹ، اس کے انداز پر مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا۔ وہ جو اس کے آخری لفظوں پہ سن رہ گئی تھی، دوسرے ہی لمحے تاریک اسکرین کو دیکھ کر بڑبڑائی، عجیب انسان ہے۔ سارا دن چاہے سورج آگ برساتا رہو، لیکن رات کے اس پہر ٹھٹرا دینے والی سردی اپنے عروج پر تھی۔ ہر طرف تیز ہواؤں کا راج تھا، اسموک کی وجہ سے دھندلاہٹ نے بھی ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ کراچی کی وہ شاہراہ اس وقت خلاف معمول سنسان پڑی تھی اور وہاں کا منظر کچھ ایسا تھا کہ روڈ کے ایک طرف ہونڈا کار کھڑی تھی، ایک ہاتھ جیکٹ کی جیب میں ڈالے، دوسرے سے وہ سگریٹ کے گہرے کش لینے کے ساتھ ساتھ یہاں وہاں کبھی تائرانہ انداز میں جائزہ لے رہا تھا۔ حماس گاڑی کا بونٹ اٹھائے چیک کر رہا تھا کہ کیا خرابی ہوئی ہے، جبکہ مشر بلند آواز سے ان تینوں کو سلواتے سناتے ہوئے فون کی ٹارچ آن کیے حماس کی مدد کروا رہا تھا، اور سمیر کسی لفٹ کی تلاش میں روڈ کے کنارے کھڑا تھا۔ دماغ خراب تھا میرا جو تم لوگوں کے ساتھ آ گیا، اس نے پھر بگڑے تیوروں کے ساتھ کہا۔ 4 منٹ خاموشی سے کھڑا نہیں رہ سکتا کیا؟ ایک تو اس منحوس کو جانے کیا دورہ پڑ گیا ہے رات کے 1:30 بجے۔ حماس نے مشر کو گھور کر کہنے کے بعد زور سے اپنا پیر گاڑی کے ٹائر پہ مارا۔ اوے منحوس کسے بول رہا ہے؟ سگریٹ کی راکھ چاٹتے ہوئے فہام ماتھے پہ بل ڈالے اس کے پاس آیا، آخر گاڑی بھی تو اس کی تھی۔ خود کو بولا ہے میں نے، خود کو، دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتی ہوئی اس نے تن سے چبا کر کہا۔ ایک تو اس سنسان سڑک پہ پھنسا دیا، اوپر سے میڈم کی شان میں کوئی گستاخی بھی نہ کرو، تو پھر یار کیوں غصہ کرے ہو یار، ایزی ہو جاؤ، مل ہی جائے گی کوئی نہ کوئی لفٹ، سمیر نے ان دونوں کو پرسکون کرنے کو کہا۔ ہاں نا، جناتوں کی خالائیں پھپھو آئیں گی فراری کار ہمارے لیے سجا کر، آئے بھیا جی ہمارے ساتھ چلیے، مست پارٹی کرتے ہوئے موجیں اڑائیں گے۔ موبائل پہ سگنل کیچ کرنے کی کوشش میں مصروف مشر جل کر بولا تو وہ تینوں نہ چاہتی ہوئے بھی ہنس دیے تھے۔ ہنس لو بغیر تو اور ہنس لو، سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، ایک تو زرکا میرا فون ہی اٹھا رہی، اوپر سے تم لوگوں نے یہاں پھنسا دیا۔ شکر کرو زرکا کو میں نے تیرے کرتوت نہیں بتائے، ورنہ تو نہ صرف وہ تیرا فون اٹھاتی بلکہ تیرے سر پہ بھی مار کر جاتی۔ حماس نے منہ بنا کر سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ کون سے کرتوت؟ کس کی بات کر رہے تو؟ وہ تو فوراً ہی آستین چڑھا کر میدان میں اتر آیا۔ یار کیا ہو گیا تم لوگوں کو، ختم بھی کرو اس ٹاپک کو، سمیر نے بیچ میں آتے ہوئے بیزاری سے انہیں کہا۔ پیشانی مسلتی ہوئے وہ سیدھا اپنے روم میں آیا، بریف کے صوفے پہ اچھال کر وہ اپنا کوٹ اتارنے لگا، سر درد سے پھٹ رہا تھا جیسے کوئی ہتھوڑے مار رہا ہو، جسم بھی بری طرح دکھ رہا تھا، لگتا تھا موسم کی تبدیلی سب سے پہلے اسی پر اثر انداز ہوئی تھی۔ ایک لمبی پرسکون نیند کی اشد ضرورت تھی، لیکن اس سے پہلے ایک اسٹرانگ سی چائے کی طلب نے بھی اسے بے چین کیا ہوا تھا۔ کوٹ اتار کر
ابھی وہ اسٹینڈ پہ لٹکا ہی رہا تھا جب وہ بغیر اجازت دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ سواش نے چونک کر اسے دیکھا جس کا چہرہ ستا ہوا تھا، رونے کے باعث آنکھیں بھی گلابی ہو رہی تھیں۔ آپ سے بات کرنی ہے مجھے، وہ بھی کی لیکن سخت آواز میں بولی۔ بعد میں بات کریں گے۔ اس کا اس وقت کچھ بھی کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ مجھے ابھی کرنی ہے، اس نے پھر ہٹ درمی سے کہا۔ میں تھکا ہوا ہوں ایسا، سر میں شدید درد ہو رہا ہے، تمہاری کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آئے گی، بہتر ہوگا ہم بعد میں بات کریں۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، اس نے یک لخت کہنے پر وہ گہری سانس بھرتے ہوئے سیدھا ہوا۔ تو کس سے کرنی ہے؟ کوئی اثر لیا بغیر اس نے ابرو اچکا کر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ صفوان سے، نظریں جھکائے انگلیاں مروڑتی ہوئی اس نے دھیمے انداز میں کہا، لیکن اس کا یہ انداز سواش کو شوق دینے کے لیے کافی تھا۔ کون صفوان؟ اسے اپنی آواز ہی گہرے کنویں سے آتی سنائی دی۔ آپ کا دوست۔ وہ سن ہوتے ذہن کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ امائزہ کی شکل اسے دھندلی نظر آ رہی تھی، لب دانتوں تلے کو چلتے ہوئے نظروں کے ساتھ ساتھ سر بھی جھکائی کھڑی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی بے باکی سے یہ اظہار کر دے گی۔ میں کبھی بھی خود سے آپ سے یہ بات نہیں کرتی سواش بھائی، لیکن میں اس طرح کی زبردستی قبول نہیں کر سکتی۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے کسی ناپسندیدہ شے کو ہاتھ تک نہیں لگایا، پھر یہ تو میری پوری زندگی کا معاملہ ہے، میں کیسے آپ سے شادی کر سکتی ہوں، جبکہ میں نے آپ کو اس لحاظ سے سوچا بھی نہیں، اور ویسے بھی۔ وہ لمحے کو رکی، جیسے اگلی بات کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو۔ اور ویسے بھی آپ ایک ایسی لڑکی کو قبول کر لیں گے جس کے دل میں پہلے سے کوئی اور بسا ہوا ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ آپ میری بات سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ نے بھی کسی سے محبت کی ہوتی تو شاید سمجھ جاتے میری بات کو، لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، میں ہمارے رشتے کو کبھی بھی نہیں سنبھال سکوں گی۔ وہ پلکیں جھکاتی اٹھاتی اٹک اٹک کر بولتے ہوئے اپنی بات اس کے دماغ میں بٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، جس کی دنیا ہی اس کی پلکوں کی جھالر پہ ختم ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی تو ایسے لمحات میسر آتے تھے جب وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر دیوانہ وار اس کے دل نشین چہرے کو بے ساختہ تکتا رہتا تھا، جیسے دنیا میں اس کے علاوہ کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ دل و دماغ کی دنیا پر تو ویسے ہی اس کا قبضہ تھا، لیکن اس کے مطالبے نے تو اندر تک ہلا ڈالا تھا۔ صرف اس بات پہ دھچکا نہیں لگا تھا کہ وہ اسے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ صفوان کے لیے پسندیدگی کے اس کے اعتراف نے تو جیسے کن چھری سے اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ اس کی محبت کو اس شخص سے محبت ہوئی تھی جو پہلے سے کسی اور کی محبت میں جل رہا تھا۔ آپ سن رہے ہیں میری بات؟ اس کے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے جب بری طرح چونکا۔ خالی خالی نظروں سے اس نے امائزہ کو دیکھا جس کا نازک ہاتھ اس کی بازو پر تھا۔ وہ تشویش سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی ٹھنڈ میں بھی پیشانی ارکالود ہو رہی تھی۔ اس کے لمس پر تو دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ ازحد فکرمند ہو چکی تھی، کیونکہ وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہا تھا، دیتا بھی کیسے؟ اس نے کچھ بولنے لائق چھوڑا ہی کب تھا۔ میں ٹھیک ہوں، نامحسوس انداز میں اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالتے ہوئے وہ مشکل بول پایا۔ تو پھر آپ بات کریں گے نا؟ اس کے درد سے یکسر انجان وہ امید بھری نظریں اس پہ جمائے بولی، جس کا چہرہ شدت ضبط سے انتہائی سرخ پڑ چکا تھا۔ لگ رہا تھا جیسے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے وہ فقط اتنا ہی کہہ پایا۔ آگے زبان نے ساتھ ہی نہ دیا، اور کہتا بھی تو کیا، اس نے کچھ کہنے کو چھوڑا ہی نہیں تھا۔ وہ تو پرسکون ہوتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیڈ پہ بیٹھا رہ گیا تھا۔ یہ کیا مذاق ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ اگر وہ اس کے نصیب میں تھی ہی نہیں تو پھر اس سے محبت ہی کیوں ہوئی اسے؟ اور صفوان، امائزہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی جو کسی اور کی محبت میں مبتلا تھا۔ سوچ سوچ کر سواش کا سر پھٹا جا رہا تھا، کچھ سجھا ہی نہیں دے رہا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ سواش بھائی، ربا کی آواز پر اس نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا۔ اسے دیکھا جو کافی کا مگ ایک چھوٹی ٹرے میں لیے کھڑی تھی۔ آپ ہی نے کافی بنا کر بھیجی آپ کے لیے، اور ساتھ میں پین کلر بھی۔ آپ کے سر میں درد ہو رہا تھا نا؟ اس کی حالت سے بے خبر اپنی ہی دھن میں بولتی ہوئی ربا نے خود ہی ٹرے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی تھی۔ تھینکس ربا، وہ مسکرا بھی نہ پایا۔ نو نیڈ بھائی، وہ مسکرا کر کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ کاش تمہاری بہن بھی تمہاری طرح ہوتی، تلخی سے اس کافی کے مگ کو دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی اتنی خود غرض ہو سکتی ہے، جس نے آج تک اس سے سیدھے منہ بات تک نہ کی تھی، اور ابھی اپنے مطلب کے لیے کیسے کیئر کر رہی تھی۔ سواش نے اس مگ پہ دوبارہ نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہ کیا۔ گاڑی میں بجتے تیز میوزک کے ساتھ اسٹیئرنگ پہ جمی اس کی مخروطی انگلیاں بھی تھرک رہی تھیں۔ آہستہ چلاؤ ماروی، اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھے وسامہ نے کوئی 10ویں دفعہ اسے ٹوکا، جو سپیڈ کم کرنے کی بجائے مزید بڑھاتی جا رہی تھی۔ رات کے اس پہر سنسان پڑی سڑک پہ ان کی کار دھول اڑاتی جا رہی تھی۔ اس کا دھیان میوزک پلیئر پہ سانگ چینج کرنے پر تھا جب اچانک سے عین روڈ کے بیچ میں آتے اس لڑکی کو دیکھ اس نے بکھلا کر جلدی سے بریک پر پاؤں رکھا۔ ہوائیاں تو وسامہ کے چہرے پر بھی اڑ رہی تھیں۔ اگر ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو اس کی گاڑی سمیر کو ہٹ کرتے ہوئے گزر جاتی۔
وہ تو آنکھیں پھاڑے سن کھڑا رہ گیا تھا، کیونکہ صرف کچھ انچ کے فاصلے سے وہ اتنی ہڈیاں توڑوانے سے بچ گیا تھا۔ تم تو میرا قیمہ بنا دیتی یار، ماروی غصے میں بھری باہر نکل آئی تھی جب وہ ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا، مرنے کا اتنا ہی شوق ہو رہا تھا تو جا کر اپنے لفنگے دوستوں کی گاڑی کے نیچے آؤ نا، ہمیں کیوں مفت میں جیل بھیجنا چاہ رہے ہو؟ آگ برساتی نظروں سے دیکھتی وہ خود بھی سمیر پہ برس رہی تھی۔ یہ لفنگے کسے بول رہی ہو؟ بچی ہوئی سگریٹ ایک طرف پھینکتی ہوئے وہ بھی تیوری چڑھائے ان کے پاس آیا۔ اوہو، شریفوں کی پارٹی چل رہی ہے، رات کس وقت، وہ بھی اس جگہ پر، بہت خوب۔ فہام کو دیکھ وہ لمحے کو چونکی پھر طنز سے بولی، پارٹی میں خونی چڑیل کے تڑکا لگانے کی کمی تھی، تھینکس ٹو اللہ، دیکھو وہ بھی پوری ہو گئی۔ تپانے والی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے وہ اسے جی جان سے جلا گیا۔ ابے روک اس کو، اتنی مشکل سے کوئی وسیلہ ملا ہے، یہ بھی ہاتھ سے گئے تو ساری رات یہیں کھڑے کھڑے گزر جائے گی۔ مشر نے اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا جو ہڑبڑاتے ہوئے ادھر آیا۔ کیسے ہو تم دونوں؟ فہام کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے وہ زبردستی مسکراتے ہوئے ان سے مخاطب ہوا۔ ہم تو ٹھیک ہیں لیکن تم لوگ نہیں لگ رہے۔ وسامہ نے ان چاروں کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، بس یار کیا بتاؤں، ڈنر کے بعد گھر جا رہے تھے، گاڑی خراب ہو گئی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا، اگر برا مانوں تو ہمیں لفٹ دے دو۔ حماس نے کافی رسان سے اسے بتانے کے بعد ہچکچاتے ہوئے کہا، میں نہیں جاؤں گا اس چڑیل کے ساتھ۔ پیچھے کھڑا فہام تنفر سے بولا، تو خاموش ہو جا میرے باپ۔ مشر نے اس کو زور سے کونے مارتی ہوئی دھیمی آواز میں خاموش رہنے کو کہا۔ دل میں فہام کو کوستے ہوئے اس نے خشک لبوں پہ زبان پھیر کر ان دونوں کو دیکھا جن کے چہرے پہ فہام کی وجہ سے دبا دبا غصہ تھا۔ اگنور کرو پلیز، اس کا دماغ اس وقت صحیح کام نہیں کرتا۔ دماغ ہوگا تو کام کرے گا نا، ماروی نے ناک چڑھا کر کہا تو وہ جو انہیں نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا پھر سے آستین چڑھا کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ جب بھی مشر اور سمیر اسے بازو سے پکڑ کر قابو کر لیا، انسان بن جا کچھ دیر، لفٹ دے دو یار۔ ماروی کو ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے دیکھ وہ روحان سے انداز میں بولا۔ ان دونوں نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا، ماروی اسے آنکھوں کے اشارے سے ہی منع کر رہی تھی۔ آنے دو ماروی، اتنی رات کو کون انہیں لفٹ دے گا، اور حالات ویسے بھی ٹھیک نہیں۔ ماروی ہی نہیں، وہ چاروں بھی چونکے تھے۔ وسامہ سے ان کی زندگی میں کبھی نہیں بنی تھی، لیکن اس کے صرف ایک جملے پہ ان کا دل کر رہا تھا کہ اس کو گلے لگا کر چٹا چٹ اس کے گال چوم ڈالیں۔ وہ اصرار کرتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جو دروازہ پکڑے کھڑی تھی، پھر گہری سانس بھر کر حماس کو بولی، تم لوگ اس قابل ہرگز نہیں ہو کہ ہم تمہیں لفٹ دیں، اسے تم ہمارا احسان ہی سمجھنا، اور میں بتا دوں میری گاڑی میں صرف 3 لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے، سو ڈیسائیڈ کر لو کون یہاں رکے گا۔ بازو سینے پہ لپیٹتے ہوئے وہ بے تاثر انداز میں بولی، کیا مطلب، کوئی ایک یہاں کیسے رک سکتا ہے؟ حماس نے ناسمجھی سے کہا، دیکھو پیسنجر سیٹ پہ صرف 3 بندوں کی گنجائش ہے، پر اگر تم چاروں ایڈجسٹ کر سکتے ہو تو آ جاؤ۔ شاہ نے اچکا کر اس نے کہا تو حماس گردن موڑے ان کو دیکھنے لگا جیسے رائے جا رہا ہو۔ اس میں سوچنے والی کیا بات ہے، بیٹھو بھائیو، آپ گاڑی چلاؤ ماروی جی، ہم ایڈجسٹ کر لیں گے۔ سمیر نے ان تینوں کو کہنے کے بعد ماروی کو کہا، تو یہاں کہاں بیٹھ رہے؟ فہام کو ڈور کھولتے دیکھ حماس نے حیرت سے پوچھا، تو کدھر بیٹھوں؟ وہ ناسمجھی سے بولا، تو آگے بیٹھ، ہمارے ساتھ بیٹھا تو پھنسا دے گا ہم کو، سب سے زیادہ وزن تیرا ہے، وسامہ بھائی تم پیچھے آ جاؤ ہمارے ساتھ۔ مشر نے کہنے کے ساتھ وسامہ کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ اندر بٹھا لیا۔ ان تینوں کا ڈرامہ نہ سمجھتے ہوئے وہ غصے میں بڑبڑاتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر بیٹھا، اس بات سے انجان کہ انہوں نے اسے جان بوجھ کر ماروی کے ساتھ بٹھایا تھا۔ ابھی مجھے سانس نہیں آ رہا، کمینے تھوڑی آگے ہو جا۔ دروازے سے تقریباً چپکتے ہوئے سمیر نے حماس کو دہائی تھی جو اس کے برابر میں بیٹھا تھا، میری گاڑی میں اسموکنگ کی تو یہیں اتار دوں گی۔ ایگنیشن میں چابی گھماتی ہوئی اس نے فہام کو وارن کیا جو لبوں سے سگریٹ لگائے اسے لائٹر کا شعلہ دکھانے لگا تھا۔ ایک تیز نظر اس پہ ڈال کر اس نے نہ چاہتی ہوئے بھی سگریٹ واپس رکھتی تھی۔ اوئے اس کو بول گانے تو لگا۔ چپ کر جا، اس وقت میرا بھٹو جانی سننے کا بالکل موڈ نہیں۔ مشر کے کہنے پر حماس بیزاری سے بولا، یار تم لوگ صحیح سے بیٹھو، بالکل ہی پھنسا دیا مجھے تو۔ دروازے سے تقریباً چپکے وسامہ نے دہائی دی، میرے بھائی کو جگہ دو صحیح سے ورنہ تم لوگوں کو بھی یہیں اتار دوں گی۔ گیئر بدلتے ہوئے ماروی نے ان سب کو کہا۔ ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے کہ قسط نمبر 11 کا اختتام ہوا۔ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔